جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شہباز شریف صاحب کی عدالت میں پیشی کے موقع پہ ہم پھر حاضر ہوئے ہیں اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ حکومت مسلم لیگ نون کے قیادت کے خلاف جھوٹے مقدموں کے اوپر انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھی ہوئی ہے اور 3 سال گزر گئے ہیں۔ کوئی ایک نیا منصوبہ، کوئی ایک عوامی فلاح، ملک کی ترقی کا منصوبہ یہ پیش نہیں کر سکے۔ وہ حکومت جو 3 سال کے بعد بھی وزیر خزانہ تلاش کر رہی ہے، وہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے، قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ آج کا دور اکنامک سیکیورٹی کا دور ہے۔ آج کے دور میں ملکوں کی طاقت کا انحصار ان کی معاشی طاقت پہ ہے، ان کی معیشت کی مضبوطی پر ہے۔ جس حکومت کو یہ نہیں پتا کہ اس کا وزیر خزانہ کون ہوگا، وہ شخص جو لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ ایسی ٹیم میں نے تیار کی ہے کہ لوگ حیران پریشان رہ جائیں گے، میں نے ایسا ٹیلنٹ جمع کیا ہے جو پاکستان کی تقدیر بدل دے گا، آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس کے پاس سوائے میں کے کوئی اور ٹیم نہیں ہے۔ جس سوال کا جواب پوچھیں میں یہ جو خود فریبی ہے، یہ جو خود پسندی ہے، اس نے آج پاکستان کو تباہ کر دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے 5 سالوں میں معیشت لگاتار ترقی کی طرف جا رہی تھی اور 3% سے ترقی کی شرح 5.8% پہ پہنچی تھی۔ آج وہی ترقی کی شرح -0.4 پہ گر چکی ہے اور اب بحالی کی صورت میں ورلڈ بینک کے بقول 1.3% تک امکان ہے کہ واپس آ سکے گی۔ بھارت 11.5% پہ گرو کر رہا ہے، ہم 1.5% پہ گرو کر رہے ہیں۔ پاکستان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران نیازی کی حکومت نے پاکستان کے ساتھ وہ تباہی کی ہے کہ ہمارے دشمن اربوں ڈالر خرچ کر کے بھی ہمیں وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو مزید برداشت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان کی قومی سلامتی کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، چونکہ اس حکومت کے پاس نہ معاشی پلان ہے، نہ معاشی ٹیم ہے اور نہ معاشی تجربہ ہے۔ ملک کی معیشت ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ اگر معیشت مضبوط ہوگی تب غربت ختم ہوگی، تب بے روزگاری ختم ہوگی، تب نوجوانوں کو مستقبل ملے گا، مزدور اور کسان خوشحال ہوں گے۔ آج اس حکومت کی معاشی پالیسیوں سے لوگ بجلی اور گیس کے بل دینے سے مجبور ہو چکے ہیں۔ رمضان ابھی آیا نہیں ہے اور مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے۔ لوگ شاید سحری اور افطاری میں سے بھی یہ چوز کرنے پہ مجبور ہوں گے کہ کیا وہ سحری کریں یا وہ افطاری کریں۔ لوگوں کے لیے خوراک کی اشیاء ان کی پہنچ سے باہر پہنچا دی گئی ہیں اور ناٹک کیا جاتا ہے کہ شوگر مافیا، آٹا مافیا کے خلاف کارروائی کریں گے۔ کدھر ہے وہ نیب جس کے چیئرمین کہتے ہیں کہ آٹا اور شوگر مافیا کے خلاف نیب کارروائی کرے گا؟ کس کو گرفتار کیا ہے؟ FIA نے کیس بنا دیے ہیں ہمارے خلاف۔ تو ایک اخباری کوئی چیتھڑا جو تھا، کوئی ایک 3 درجے کا جو اخباری چیتھڑا ہوتا تھا، اس میں ایک فرضی خبر چھپوا کے تو ہمیں گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ یہاں اربوں روپے کے غبن کی
تحقیقات ہو گئی ہیں، لیکن نیب کی جرت نہیں ہے کہ کسی حکومت کے وزیر کو گرفتار کر سکے. تو پھر نیب کیس نہیں دیکھتا، فیس دیکھتا. حسن اقبال صاحب، چینی بھی اب جو ہے وہ مودی سے درآمد کرنے کے لیے جو ہے اس کی بھی فیصلہ جو وہ کیا جا چکا ہے، اس کو کس نظر سے دیکھیے یہ جو یہ بتائیے جمہوری حکومتوں میں تو جو ہماری انڈیا کے ساتھ تجارت ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے، پھر کس کے اشارے پر یہ تجارت کھلی ہے اچانک؟ دیکھیے جب نواز شریف صاحب بھارت سے آبرو مندانہ اور قومی مفاد کو پیش نظر رکھ کے بات چیت کرتے تھے، اچھے تعلقات استوار کرتے تھے، تو نعرے لگائے جاتے تھے مودی کے یار ہیں، یہ بھارت سے کیوں بات کر رہے ہیں. اگر بھارت کے وزیر اعظم چل کے پاکستان آتے تھے تو اس پر تو غداری کے فتوے لگ جاتے تھے. آج مجاہد ملت اور مبلغ اسلام حضرت مفتی عمران احمد نیازی صاحب جو ہمیں درس دیا کرتے تھے کہ کشمیر پہ مودی ہٹلر بن کے کیا ظلم ڈھا رہا ہے، جو ہمیں ہندوتوا پالیسیوں کے بارے میں اسمبلی میں لیکچر دیا کرتے تھے، جو ہمیں بتاتے تھے کہ دنیا کے امن کے لیے بھارتی وزیر اعظم کتنا خطرہ بن چکے ہیں، اس بات کا جواب دیں کہ یہ ہواؤں نے رخ کیسے بدل لیا ہے. کیا بھارت نے کشمیر کے بارے میں کوئی نرمی دکھائی ہے؟ کیا کشمیر میں بھارتی سیکیورٹی فورسز نے نوجوانوں کا خون بہانا بند کر دیا ہے؟ کیا کشمیر میں ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں محفوظ ہو چکی ہیں؟ کیا کشمیر کی متنازع حیثیت بھارت نے بحال کر دی ہے؟ تو یہ قومی غیرت کے جو چیمپئن تھے عمران نیازی صاحب، اب بھارت سے جو تجارت کر رہے ہیں، چینی آ رہی ہے، کپاس آ رہی ہے، تو اس کے پیچھے وہ کون سا کنسیشن ہے جو انہوں نے بھارت سے حاصل کیا ہے؟ ان کے پیسے ختم ہو گئے ہیں، معیشت دیوالیہ کر دی ہے، اب یہ ہر قومی مفاد کا سودا کرنے پر آئے ہوئے ہیں. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہے کہ اس حکومت کو گھر بھیجا جائے اور ملک کو بچایا جائے. اور ملک بچانے کا ایک ہی راستہ ہے، آزاد منصفانہ الیکشن. اور مسلم لیگ نون وہ واحد پارٹی ہے، وہ واحد جماعت ہے جس کے پاس معاشی پروگرام بھی ہے، معاشی تجربہ بھی ہے اور معاشی ٹیم بھی ہے. یہ واحد پارٹی ہے جس نے پاکستان میں ترقی کو تقریر سے نکال کر زمین پہ کھڑا کر کے دکھایا ہے. آج پاکستان کا ہر شہری مسلم لیگ نون کے منصوبوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے. لاکھوں نہیں، کروڑوں انسانوں کی زندگی میں وہ منصوبے آسانی پیدا کر رہے ہیں جو ہم نے شروع کیے تھے. صاحب آج کل وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار جو ہیں بہت زیادہ سرگرم ہیں، کہا جا رہا ہے کہ طوفانی دورے کر رہے ہیں، اربوں روپے کے ترقیاتی. دیکھیے وہ حکومت کرونا ویکسین جس کی ہمیں اتنی شدید ضرورت ہے، ہمارے ڈاکٹرز کو ضرورت ہے، ہمارے بزرگوں کو ضرورت ہے، اس کی حفاظت نہیں کر سکی. کہیں کرونا ویکسین صحیح طرح سٹور نہ کرنے پہ ضائع ہو رہی ہے اور کئی ہزاروں کی تعداد میں خرد برد کر کے وی آئی پیز کو کرونا ویکسین دے دی گئی ہے. یہ ہے اس حکومت کی میرٹ پالیسی. اور اس کے علاوہ پاکستان افغانستان کے برابر ہے اپنی آبادی کو کرونا ویکسین فراہم کرنے میں. دنیا میں ہر ملک نے اپنی آبادی کے لیے کرونا ویکسین بروقت خریدی. ہمارے حکمران سوئے رہے اور اب جاگے ہیں جب پوری دنیا کی کرونا ویکسین کی پروڈکشن بک ہو چکی ہے. ہمیں فوری طور پہ 5 کروڑ آبادی کے لیے کرونا ویکسین حاصل کرنی ہے تاکہ پاکستان کو اس وبا سے بچایا جا سکے.
نہ یہ کرونا مینج کر سکے ہیں، نہ یہ معیشت مینج کر سکے ہیں، نہ یہ خارجہ پالیسی چلا سکے ہیں. یہ حکومت اب ناکام ہو چکی ہے اور اب عمران خان کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ ہی از اونلی پلئنگ ہز لاسٹ اننگز. اب ان کی اننگ کے آخری اوور شروع ہو چکے ہیں. آج گیا کل گیا، عمران نیازی کا جانا ٹھہر گیا ہے. لاسٹ کوشچن یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے کہا کہ حکومت کو گھر جانا ہوگا، تو اس کے لیے تو آپ ایک پی ڈی ایم بنا تھا، اس میں پیپلز پارٹی کے اور آپ کے جو معاملات چل رہے ہیں اس سے آپ نے سمجھتے عوام کو بھی پریشانی ہو رہی ہے. پی ڈی ایم کی جماعتیں یکسو ہیں. اگر پیپلز پارٹی نے ایک سرکاری جماعت کے ساتھ اتحاد کیا ہے لیڈر آف اپوزیشن کی نشست حاصل کرنے کے لیے، تو وہ بہت گھاٹے کا میں سمجھتا ہوں سودا ہے. اس وقت ہم ایک بڑی جدوجہد میں ہیں. ہماری جدوجہد صرف عمران خان کو نکالنا نہیں ہے، بلکہ پاکستان کو اس 73 سال کے میوزیکل چیئر کے کھیل سے نکالنا ہے جس کی وجہ سے یہ ملک آگے نہیں بڑھ رہا، جس کی وجہ سے ہر 5 سال 10 سال کے بعد یہاں سیاسی بحران پیدا ہوتے ہیں. ہم نے اس ملک کو دوبارہ کھڑا کرنا ہے اور جنوبی ایشیا کے اندر سب سے تیز ترقی کرنے والی معیشت بنانا ہے اور اپنے نوجوانوں کو ایک بہتر مستقبل دے کے جانا ہے. اور اس کا راستہ صرف انڈسٹریلائزیشن ہے، ایک صنعتی معیشت ہے جس کی ہم تیاری کر رہے تھے، جس کی ہم تعمیر کر رہے تھے، اور ہم سے وہ منصوبہ چھین لیا گیا. سی پیک کو تباہ کر دیا گیا. اگر ہماری حکومت رہتی تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اب تک سی پیک کا پورٹ فولیو 100 ارب ڈالر پہ پہنچ چکا ہوتا. اربوں ڈالر کے سرمایہ کاری اسپیشل اکنامک زونز میں آ چکی ہوتی، لاکھوں روزگار پیدا ہو رہا ہوتا. سب کچھ اس عمران نیازی کی خاطر تباہ کر دیا گیا. بہت شکریہ.